بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو کوک فوڈ ایٹ ہوم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سافٹ، مزیدار اور جھٹ پٹ بننے والی پوریوں کی ریسیپی، جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس سے میری آنے والی نئی ریسیپیز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کیسے بنائیں گے۔ ایک مکسنگ باؤل لے لیا ہے، یہاں میں نے اس کے لیے میدا لیا ہے 300 گرام۔ اس میں میدا شامل کریں گے 300 گرام، اور اس کے اندر 100 گرام یہ آٹا شامل کریں گے، یعنی گندم کا آٹا جو نارمل ہم جس سے روٹیاں بناتے ہیں گھر میں، وہ آٹا اس میں شامل کریں گے 100 گرام۔ اور اس میں نمک شامل کریں گے ½ ٹی اسپون، یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ 1/4 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا شامل کریں گے اس کے اندر، اور اسے ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے۔ یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے۔ بیچ میں ہم اس کے اسپیس کریں گے، تھوڑی جگہ کریں گے، اور اس کے اندر آئل شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون۔ آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو میں نے یہاں اس میں آئل شامل کیا ہے 2 ٹیبل اسپون، اور اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اس میں آٹے کے ساتھ۔ اور یہ نیم گرم پانی لیا ہے میں نے، یعنی لیوک وارم واٹر، ہم اس سے آٹے کو گوندھ لیں گے۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے آپ کی پوریاں جو ہیں بہت سافٹ بنیں گی اور پھولی ہوئی بنیں گی۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اسے ہم مکس کر لیں گے اور یکجان کر لیں گے آٹے کو۔ جس طرح ہم نارمل آٹا گوندھتے ہیں ہم اسی طرح آٹا گوندیں گے ہلکے ہاتھ سے، اور ہمیں اس کا نرم آٹا گوندنا ہے، آٹا زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے ہوئے یکجان کر لیں گے اچھے طریقے سے، تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے۔ یہ دیکھیں آٹا ہمارا یکجان ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم مکیاں لگا لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے گوندھ لیں گے۔ آپ جتنا اچھا آٹا گوندیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی پوریاں بنیں گی۔ تو اسے آپ نے اچھی ٹائمنگ دینی ہے اس کی گندائی کو، اور اس کی گندائی کرتے ہوئے ہمیں نرم آٹا گوندنا ہے، سافٹ آٹا گوندھ لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں آٹا ہمارا تیار ہو گیا ہے، بالکل سافٹ ہے، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دوبارہ سے اس کی گندائی کریں گے، جو اس کے اندر ایئر وغیرہ ہے وہ نکل جائے، اور اس کو اچھے طریقے سے پھر سے ہم دوبارہ مکیاں لگا کر گوندھ لیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ہفتے اس ویک ہم جو ہے حلوہ پوری کے ساتھ سرو ہونے والی تمام چیزوں کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چنے کی ترکاری کی ریسیپی اور حلوے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں، اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں یا نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو گوندھ لیا ہے۔ تو اب ہم اس کے پیڑے تیار کر لیتے ہیں۔ آئل لگائیں گے ہاتھ پر اور اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے۔ نارمل چھوٹے سائز کے ہم پیڑے بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح، جس طرح ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح ہم یہ پیڑے تیار کر لیں گے سارے۔ تو یہ دیکھیں اس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے جب آپ پیڑے بنائیں، تو یہ خیال رکھیے گا، اگر کریکس ہوئے اس کے اندر تو یہ پوری آپ کی صحیح نہیں بنے گی۔ یہ دیکھیں یہ پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں اس کے۔ اب اس پر ہم آئل لگائیں گے پیڑوں پر، اور اسے ہم ریپ کر کے کلنگ فائل سے 10 منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے۔ تو یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کی فرائنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کتنے سافٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پیڑے۔ یہ پیڑا میں نے لے لیا ہے، اور آسانی سے آپ اس کو ہاتھ سے بیل سکتے ہیں۔ آئل لگائیں گے ہم کچن کاؤنٹر پر، اور اس پر ہم پیڑا رکھ کے اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے اور پھیلاتے جائیں گے، اور اس کو ہم پوری کا شیپ دے دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہاتھ سے جو ہے پوری تیار ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں، رولنگ پن کی مدد سے۔ میں نے اس کو ہاتھ سے ہی بیل لیا ہے۔ آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے۔ آئل ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اس کو اٹھا کر، تو یہ دیکھیں آئل گرم ہے، اب اس کے اندر ہم یہ پوری شامل کر دیں گے، اور اس کو اسپون کی مدد سے پریس کریں گے تو اس کے اندر ایئر جائے گی اور یہ پھولے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح کچھ ہی سیکنڈ بس پکائیں گے، زیادہ دیر نہیں پکائیں گے۔ آپ چاہیں اس کو لائٹ کلر میں رکھ لیں، آپ چاہیں اس کو تھوڑا گولڈن کلر میں لے آئیں، آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ اس کو سنہری کر کے کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس کو ہم ٹرن کر دیں گے۔ یہ دیکھیں خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کے اوپر۔
اگر آپ اس کو زیادہ دیر پکائیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی. کچھ سیکنڈ میں آپ کی پوری ریڈی ہو جائے گی الٹ پلٹ کے. تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم ایک اور پوری ریڈی کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک رولنگ پن کی مدد سے بیل کر دکھا دیتی ہوں. بیلن کی مدد سے ہم بیل لیں گے. آئل لگائیں گے ہم کاؤنٹر پہ اور پیڑا رکھ کے پہلے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم پریس کر لیں گے ہلکا سا, اور پھر اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے. لیکن آپ نے اس کو بیلنا جو ہے بالکل برابر ہے, کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہیں ہونی چاہیے, تمام سائڈ سے برابر بالکل. اگر آپ کو ریسیپی میری پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اس سے میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی. تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو آئل میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم کوک کر لیں گے, فرائی کر لیں گے. آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں چھوٹے پیڑے کر لیے تھے کچھ کے میں نے, تو ہم یہ چھوٹی پوری میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں, تاکہ اس سے میری آنے والی نئی ریسیپیز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو الحمدللہ تقریباً ہماری پوریاں ریڈی ہیں. تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی سافٹ بنی ہے پوری, اور اندر سے بھی بالکل اچھے طریقے سے پکی ہوئی ہے, کچی نہیں ہے بالکل بھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں, ذائقوں میں, کاروبار میں, صحت میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائیں, آمین. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.